بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ کیسا وقت گزر رہا ہے جہاں جہاں سے آپ مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں؟ اللہ پاک اپنے حبیب پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم اور آل بیت طہار کے صدقے آپ کو عزتوں سے نوازے، خوشیوں سے نوازے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے۔ آج شہباز شریف صاحب کا میں خطاب سن رہا تھا، فرما رہے تھے کہ پاکستان کو جتنے مشکلات کا سامنا ہے نا، اگر آپ، وہ کہہ رہے تھے، اگر آپ دیکھیں یا سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ کہہ رہے تھے، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو پاکستان کے حالات کا ادراک ہو جائے، پتہ چل جائے، اگر اس پہ آپ بھی آپ تو عوام ہے نا، اگر آپ بھی اچھی طرح اس کے جو مسائل ہیں اس کا آپ سامنا کریں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کو اتنی مشکلات کا سامنا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا نا، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ کس کا قول ہے؟ جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، کہ ہم سیاسی استحکام نہیں آتا، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو پھر آپ تو بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے نا، بہت اچھے تھے، آپ کے بڑے جو ہے نا غلغلے سنے تھے، آپ کی بڑی مشہوری تھی، آپ کی بڑی تعریفیں سنی تھیں۔ تو پھر تشریف لانے کا مقصد کیا تھا؟ وہ جو تھا اسحاق ڈار، اس کے آنے سے پہلے جو اس کے شان و شوکت کے ترانے پڑے جا رہے تھے کہ وہ بہت اچھا ماہرین معاشیات ہے، بڑا ماہر معاشیات، تو وہ بڑے بڑے ترانے پڑے جا رہے تھے۔ اب ان کی بھی ٹھس ہو چکی ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ IMF کے پاس جاتے ہیں تو قرضوں کے لیے دروازے بند، کسی کام کو دیکھتے ہیں تو اوپر سے نیچے تک خزانہ خالی۔ آپ تو بہت اچھے تھے، آپ تو بہت احسن کام سر انجام دینے والے تھے۔ تو پھر اگر یہی ہمیں سننے کو ملنا تھا تو پھر یہ امپورٹڈ حکومت ہی اپنے آپ کی بنوانے کی کیا ضرورت تھی؟ اندازہ لگائیں ناظرین، یہ کتنے عرصے سے ہم یہی سن رہے ہیں کہ پاکستان کو مشکلات ہیں، وہ ہے یہ۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، اتنا عرصہ گزارنے کے بعد حاجی صاحب جب جا رہے ہیں تو فرما رہے ہیں کہ پاکستان، وہ بھی جب ریٹائرمنٹ انہوں نے لی ہے، جب وہ بھی یہی فرما کے گئے کہ پاکستان کو بہت سی مشکلات ہیں، بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، اور یہ بھی فرما رہے تھے کہ یہاں خطرات بھی بہت ہیں، یہاں میں سیکیور نہیں ہوں، یہاں مجھے تحفظ نہیں ہے۔ تو کون یہ فرما رہا ہے؟ اندازہ لگائیں ان کی باتوں کا، ان کی سوچ کا، یہ کس طرف عوام کو خدا کی قسم یہ 40 سالوں سے لے جایا جا رہا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ اگر جو اتنے بڑے سرکردہ ہیں، اتنے بڑے ارباب اختیار ہیں، صاحب اقتدار ہیں، اتنی پاور کے مالک ہیں، اگر ان کے منہ سے اتنے مایوسانہ ہم الفاظ سنیں تو کہ وہ اپنے آپ کو سیکیور نہیں کر سکتے، اپنے آپ وہ ان کی حفاظت یہاں نہیں ہے، ان کو یہاں مراعات نہیں ہے، وہ یہاں مطمئن نہیں ہے، وہ یہاں سیٹسفائیڈ نہیں ہے، وہ یہاں بے فکر نہیں ہے، تو پھر ہم کس بات کی مولی ہیں؟ تو پھر ہم تو خواہ مخواہ ہیں نا، پھر اس میں تو پھر ہمیں تو بالکل ہی جو ہے نا ہمارا قصہ صاف ہے۔ خدا کے لیے یہ بھلے الفاظ، یہ کتنے عرصے سے یہی مایوسیاں پھیلائی جا رہی ہیں، یہی باتیں کی جا رہی ہیں۔ جب کوئی نیا آتا ہے سٹیٹمنٹس اپنے آ کے سامنے رکھتا ہے، اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے، میں وہ یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ایسے کر دوں گا، تو جب وہی یہ بات ہے کہ چہرے نہیں، نظام بدلنے کی ضرورت ہے۔ نیچے سے لے کر اوپر تک ہر بندہ یہاں کرپٹ ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک ہر بندہ اپنا جو ہے کوئی بھی فرض شناس نہیں ہے، کوئی بھی احساس کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی آتا ہے وہ دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کے لیے آتا ہے،
کوئی کسی کی خدمت کے لیے یہاں نہیں آتا. کتنے ان کے نعرے ہوتے ہیں خدا کے لیے. اب آپ نے جو ووٹ دینا ہے نا، جو ووٹ ہونے الیکشن ہونے میں، آپ نے اپنے ضمیر کی آواز پہ دینے ہیں، اس ملک کے لیے دینے ہیں، اس کی عوام کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے دینے ہیں. آپ نے نہ مسلم لیگ کو دیکھنا، نہ اپنے پی ٹی آئی کو دیکھنا، نہ اپنے پیپل پارٹی، کسی کو آپ نے نہیں دیکھنا. یہ مکروہ چہرے بار بار ہم ویسے دیکھ چکے ہیں. کہیں تو پی ٹی آئی بھی، یعنی ان کے بھی پی ٹی آئی والے، ویسے تو میرا جو آپ کو بتا دوں یقین اعتماد اگر ہے تو عمران خان صاحب کی شخصیت پر ہے، ان کی ذات پر ہے، اور ان کے کابینہ کے کسی ایک آدمی کے اوپر بھی نہیں ہے. تو جب آپ نے دینا ہے نا تو آپ نے کسی ایک نشان کو نہیں دینا. آپ نے اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آپ نے ایمان کو، آپ نے استحکام کی طرف جو پاکستان کو لانا چاہتا ہے، آپ نے اس کو دینا ہے. آپ نے اپنے ایمان سے، اندر ضمیر سے پوچھنا، اس کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آپ نے نشان لگانا ہے. کہ اندازہ لگائیں کہ یہ کیا ہمیں سننے کو مل رہا ہے کتنے عرصے سے، کہ جو یہی باتیں جو آج شہباز شریف کر رہے ہیں کہ استحکام، سیاسی استحکام نہیں آتا، تو پھر بند کمروں میں ہماری تقدیر کے فیصلے جب کرتے تھے، ایک دوسرے کے ضمیر خریدے جاتے تھے، ایک دوسرے کہ جب ایک آدمی حکومت میں کوئی ہوتا ہے تو اپوزیشن کی صورت میں جو بھی کہ سامنے آتا ہے وہ اس طرح کے نعرے لگاتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اس کی بات نہیں مانی جاتی، اس کو ہرایا جاتا ہے، اس کے روڑے اٹکائے راستے میں جاتے ہیں، اس کو ٹانگیں کھینچی جاتی ہے. یہی اگر بات آخر پہ بیڑا غرق کر کے کسی ملک کا، سیاست کا، کسی انتظام کا کر کے آپ نے یہی کرنی ہوتی تو یہی پہلے سوچ لیا کریں. آپ نے کھیل سمجھا ہوا ہے سیاست کو، بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے پاکستانی عوام کو، کہ سیاسی استحکام نے. تو جب اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی کرپٹ جو عناصر ہیں ان کو بچانے کے لیے، اپنی چوریوں کو بچانے کے لیے، اپنے پیسے کو بچانے کے لیے، اثاثوں کو بچانے کے لیے جب آپ گٹھ جوڑ کر سکتے ہیں تو عوام کے لیے کیوں نہیں اتفاق کرتے؟ عوام کے لیے کیوں نہیں آپ گٹھ جوڑ کرتے؟ عوام کے لیے آپ آپس میں اتفاق کر کے متحد کیوں نہیں ہو جاتے؟ مانا کہ آپ کے غرور و تکبر کا قد کاٹ بہت بلند ہے، لیکن اللہ کریم جو آپ کے سر پہ تاج اس چیز کا رکھتا ہے، قوم کی امانت آپ کے پاس یہ منصب ہوتا ہے، کس طرح آپ اس کو استعمال کرتے ہیں؟ جب آپ کو کوئی بلاتا ہے اس معاملے میں، کوئی آپ اپنے چوریوں کو بچانے کے لیے تو ایسے کرتے ہیں کہ گٹھ جوڑ کر لیتے، اتفاق کر لیتے، اتحاد کر لیتے، ایک پلیٹ، لیکن عوام کے مسائل کے حل کے لیے آپ اتفاق کیوں نہیں کرتے؟ ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اس وقت آپ کے غرور و تکبر کا قد کاٹ بہت بلند ہو جاتا، آپ سمجھتے نہیں ہو ایک دوسرے کی بات کو. خدا کے لیے یہ پاکستان کو، لیکن اب یعنی یہ وہ چیزیں نہیں ہیں سمجھنے والی. بس وہی ہے کہ جو چین نے کیا. چین سے پوچھا گیا کہ آپ کی ترقی کا راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے 3 سالوں میں تقریباً 300 سے اوپر کرپٹ لوگوں کو سزائے موت دی ہے، یا قانون پاس کیا، میں نے اس طرح سنا ہے، پڑھا ہے. 300 سے اوپر لوگوں کو سزائے موت دی، اور کچھ بھی نہیں ہوا. کن لوگوں کو؟ کرپٹ مزاج لوگوں کو. کوئی حل نہیں ہے اس ملک کو آگے لانے کا. کوئی اگر صورت ہے اسے اوپر لانے کی، ترقی کروانے کی، آگے بڑھنے کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بس کرپشن ختم کر اس ملک میں، کرپشن ختم ہو جائے اور کچھ بھی نہیں. حقدار کو اس کا حق پہنچے، اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہو جائیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی خیر ہے، مہربانی اس ملک پہ. صرف پوائنٹ جو ہے اس پہ جو ہے نا ہمیں کاوش کرنی چاہیے. کما حق ہو ہر ایک بندہ آواز اٹھائے کہ کرپشن کا اس ملک میں کوئی راستہ نہیں، ہر راستہ بند ہے. جو بندہ کرپٹ مافیا گروپ ہے، جو بندہ کرپٹ ہے، جو کرپٹ عناصر ہیں، یہ پکڑے جائیں تو قانون باقاعدہ بڑے اعلیٰ طریقے سے پاس ہو، تمام اس کی طرفداری کریں اس قانون کی، کہ اس کے لیے خیر نہیں کہ جس نے 1 روپے بھی. باقی وہ انہوں نے امپورٹڈ حکومت بنا کے وہ نیب کی جتنے
سارے قوانین تھے، آپ نے ترمیم کا لیا. اب اس قوانین کو نیب نے جو نئے قائم کیے ہیں، بنائے ہیں، ترامیم ہوئی ہیں، آپ ان کو پڑھیں تو شرم سے پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں. کیسے اپنی من مرضی کی، کیسے اپنی چوری کو بچانے کے لیے انہوں نے قوانین ترتیب دی ہے. باقی بات ہی ختم ہے. اس قوم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس کو آگے لانے کے لیے، اس سے اوپر لانے کے لیے بس سزا ہونی چاہیے، پکی سزا ہونی چاہیے کہ جو بندہ کرپٹ ہو، جو بندہ چور ہو، اس کی خیر نہیں. یہ قانون پاس ہو جائے اور پھر اس کے اوپر عمل بھی ہو، سختی سے عمل ہو کہ کرپٹ کو کسی طرح، چور کو معافی اس ملک میں نہیں ہے. تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھنا کس طرح ملک اوپر آتا ہے. اور کچھ بھی نہیں، سب اللہ کی خیر ہے، سب اچھے ہیں، سب ٹھیک ہے، صحیح چل رہا ہے. باغیرت قوم ہے، غیرت مند قوم ہے، غیور قوم ہے، اچھی قوم ہے، جذبے سلامت ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. اگر کسی چیز کی کمی ہے تو اس چیز کی کمی ہے. اس پہ آواز اٹھائیں مل کے کہ کرپٹ بندہ اس ملک میں نہیں رہ سکتا. چور کو معاف نہیں کیا جائے گا تو انشاءاللہ سب کو ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ہے.